الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مجلس میں موجود قابل احترام سامعین کرام اور شفقت کے قابل بچوں، اللہ رب العزت نے ہم کو کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا ہے۔ اور مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی ماننا یا شیطان کی ماننا؟ اللہ کی ماننا۔ اچھا، رسول کی ماننا یا شیطان کی ماننا؟ رسول کی ماننا۔ اچھا، ہمارے استاد کی، ہمارے ماں باپ کی ماننا یا ابلیس کی ماننا؟ ہمارے ماں باپ کی ماننا۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو اسٹائل تھا اس اسٹائل کو اختیار کرنا یا یہ بمبئی کے بیوقوفوں کی اسٹائل کو اختیار کرنا؟ ہاں، چلو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایک ایک طریقے کو لیتے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو کیا کرتے جائیں گے؟ لیتے جائیں گے، اور جو اللہ کے نبی کی اور اللہ کی نہیں ماننے والا ہے اس کے طریقے کو بھی لیتے جائیں گے۔ دونوں میں سے آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ کون سا طریقہ اچھا ہے اور کون سا طریقہ برا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلا، ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہم نے کیا پہن رکھا ہے ابھی؟ کسی نے کفنی پہنی ہے تو کسی نے ٹی شرٹ پہنا ہے، سمجھ میں آیا؟ کسی نے ازار پہنی ہے تو کسی نے ٹریک پینٹ پہن رکھی ہے اور کسی نے جینس پہن رکھی ہے۔ تو سنت کے مطابق لباس کون سا ہے بھائی؟ کفنی ازار۔ تو یہ کس کی ماننے والا ہوا کفنی پہننے والا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ٹی شرٹ پہننے والا اور یہ کیا ہے اوپر فل شرٹ پہننے والا، یہ کس کی ماننے والا ہوا؟ شیطان کی۔ تو بتاؤ ہم کس کی ماننے والے ہیں؟ اور شیطان کی نافرمانی کرنے والے۔ ہم کون ہیں؟ شیطان کی۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہمارا عمل تو وہی ہے، ہمارا عمل تو ہم نے شرٹ پہن رکھا ہے یا نہیں؟ ارے پہنا ہے یا نہیں بتاؤ؟ سمجھ میں آیا؟ تو بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم زبان سے مسلمان ہوں، تو ہم دل سے بھی مسلمان ہوں۔ ورنہ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم اللہ کی اور رسول کی ماننے والے ہیں اور عمل شیطانوں جیسا کرے تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ اب دیکھو میں آپ لوگوں کو مثال دوں، ہم دوستی کرتے ہیں، ہم اسکول میں جاتے ہیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسے تو بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسے تو کیا کرتا ہے؟ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں؟ ہم سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کو مار لیتا ہے یا نہیں پکڑ کے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارا سچا دوست ہاں اگر سچا دوست ہوتا تو کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا اور سمجھا دیتا کہ بھائی میرے سے یہ کیا ہو گئی،
غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ تو ہمیشہ کیا بن کے رہنے کا؟ مسلمان۔ کیا بن کے رہنے کا؟ مسلمان۔ اور منافقت سے اللہ کی پناہ مانگنے کی۔ کس سے پناہ مانگنے کی؟ منافقت سے، یعنی زبان سے کچھ اور کہے، زبان سے اور دل میں کچھ اور ہو، سمجھ میں آیا؟ تو اب آج سے ہم کیا پہنیں گے؟ سب کفنی اور ازار۔ دوسرے نمبر پہ ٹوپی، دوسرے نمبر پہ ٹوپی۔ اے معاذ، ٹوپی پہن کے یہاں بھی نہیں آیا تو، اسی لیے کہتے بال کٹوا۔ سمجھ میں آیا؟ یاسین، عادل، جن جن کے نام یاد ہیں ان کا نام لے کے کہتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ کہا جاتا ہے نا مدرسے میں بال کٹاؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سنڈے آتا ہے تو پھر شیطان ڈانس کرتا ہے سر پہ بیٹھ کے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، سنڈے یہ شیطان کا دن ہے، سنڈے ہاں اسکول نہیں، مدرسہ نہیں، تو اب کیا کرتے ہیں پھر؟ شیطان کو ہم سر پہ بٹھا کے ڈانس کرواتے۔ تو اب سے کیا کریں گے انشاءاللہ؟ بال کیسے رکھیں گے؟ ارے سنت کے مطابق رکھیں گے۔ کیسے رکھیں گے؟ سنت کے مطابق۔ اور سنت کے مطابق بال دو ہے۔ سنت کے مطابق بال کتنے قسم کے ہیں؟ دو ہے۔ یا تو زلفیں رکھو، یا یہ کہ 4 نمبر کروا لو، یا یہ کہ ٹکلو ہو جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا؟ لیکن زلفیں بھی ہم کب رکھ سکتے ہیں معلوم ہے؟ کسی بھی چیز کو ہم کو سمجھنا ہے تو اس کو برابر ڈیٹیل میں سمجھنے کا، بریف میں سمجھنے کا۔ اسکول کون کون جاتا ہے؟ تو اسکول کے اندر 3 ٹائپ کے کوشچن آنسر ہوتے ہیں۔ کتنی ٹائپ کے؟ ایک تو چوز دا کریکٹ آنسر، MCQs ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اچھا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ آنسر دا فالوئنگ سینٹینس ان شارٹ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی شارٹ آنسرز ہوتے، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ اور آنسر دا فالوئنگ سینٹینس ان بریف اینڈ لانگ، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی اب اس سوالوں کے لمبے چوڑے جوابات دو، لمبے چوڑے جوابات دو۔ تو ہم کو سنتیں کیسے سیکھنے کی ہے؟ لمبی چوڑی سیکھنے کی ہے۔ کیسی سیکھنے کی ہے؟ ہاں، برابر ڈیٹیل میں گھس جانے کا ہر چیز کی، سمجھ میں آیا؟ تو اب بال کیسے رکھنے ہیں؟ چوز دا کریکٹ آنسر سے ہم اگر آنسر دیں گے تو کیا ہے کہ ایک تو زلفیں رکھنے ہیں اور ایک تو 4 نمبر رکھنے ہیں، اور شارٹ میں آنسر دیں گے تو کیا دیں گے؟ سنت کے مطابق رکھنے ہیں۔ لیکن اگر بریف میں جواب دیں گے تو کیسے دیں گے؟ سنت کے مطابق رکھنے ہیں، لیکن جب تک ہماری داڑھی نہیں آ جاوے، جب تک ہماری داڑھی نہیں آ جاوے، جب تک ہماری عمر نہیں ہو جاوے، جب تک ہم حافظ نہیں بن جاوے، سمجھ میں آیا؟ جب تک ہم شادی نہیں کر لے، تب تک زلفیں ہم کو نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ہمارے استاد مدرسے میں اگر ہم کو یوں کہے کہ بال کٹا لو تو بال کٹوا لینے چاہیے۔ ارے سنو، سمجھ میں آیا؟ استاد کہے بال کٹوا لو تو بال کٹوا لینے چاہیے۔ استاد کو یہ نہیں کہنے کا کہ زلفیں رکھوں گا، استاد کو یہ نہیں کہنے کا کہ کیا رکھوں گا؟ زلفیں رکھوں گا۔ اس لیے کہ استاد کس کی جگہ ہوتے ہیں؟ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ استاد کس کی جگہ ہوتے ہیں؟ باپ کی جگہ۔ تو تمہارے ابو تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ خالی خالی مارتے ہیں ابو، تو پھر استاد خالی خالی مار سکتے؟ ہاں، استاد بھی ابا ہے، استاد بھی ہاں، اور ابا بھی ابا ہے، لیکن یہ دونوں ابا میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ابا میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ استاد میں اور ہمارے ابو میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ بولو۔ استاد ہمارے روحانی باوا ہے۔ کون ہے؟ ہاں، روحانی ابو کون ہے ہمارے؟ استاد ہے۔ اور جسمانی ابو کون ہے؟ ہمارے ابو۔ سمجھ میں آیا؟ استاد ہمارے روحانی ابو اور ہمارے خود کے ابو ہمارے جسمانی ابو ہے۔ سمجھ میں آیا؟ استاد تمہاری تربیت کی فکر کرتے ہیں کہ تم بڑے ہو کے کیسے بنو گے، کیسے تمہیں اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، کیسے لوگ تمہاری عزت کریں گے، تم کیسے اسلام کو اپنی زندگی میں لا کر اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، بزرگ بن جاؤ گے۔ اور ابو تمہاری کائے کی فکر کرتے ہیں؟
اس کی بھی فکر کرتے ہیں کیسے تم اچھے بن جاؤ، اور تمہاری دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اب میرا بیٹا پیدا ہوا، عید میں اسے کپڑے دلانے ہیں، رمضان میں یہ جو مانگے گا اسے وہ دلانا ہے، اب اس کی شادی آئی تو کپڑے، اور اس کے لیے گھر لینا ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ ابو دکان پہ کس کے لیے؟ اپنے لیے جاتے ہیں؟ خود کے لیے؟ کس کے لیے جاتے ہیں تو؟ ہاں ہمارے لیے جاتے ہیں۔ باقی ابو کو تو دال چاول بھی کھا لے وہ تو کیا ہے چلے، لیکن بریانی کس کو کھانی ہوتی ہے؟ ہاں ابو تو کڑی کھچڑی بھی کھا لیتے ہیں، لیکن 65 کون کھاتا ہے؟ ہاں ابو تو باتھ روم میں بھی نہا لیتے، لیکن سوئمنگ پول میں نہانے کا من کس کو ہوتا ہے؟ ہم کو جانے کا من ہوتا ہے۔ سوئمنگ پول میں جانا ہو 300 روپے خرچہ ہوتا ہے، اور وہ 300 روپے کہاں سے لائیں گے ابو؟ دکان پہ جا کے محنت کریں گے تو لائیں گے نا۔ سمجھ میں آیا؟ ابو تو دکان پہ سے آ کے تھک جاتے ہیں اور سونے کی بات کرتے ہیں۔ بگ بازار کس کو جانا ہوتا ہے؟ راؤنڈ کھانے۔ ہاں اور راؤنڈ کھانے کس پہ جاتے ہیں؟ ہاں اور بائک میں کیا لگتا ہے چلانے کے لیے؟ اور بائک لانے کے لیے کیا لگتا ہے؟ پیسہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو بائک لانے کے لیے پیسہ، اور بائک میں ڈالنے کے لیے پیٹرول، یہ سب ابو کہاں سے لائیں گے؟ تو کس کے لیے ابو دکان جاتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ابو کس کے لیے دکان جاتے ہیں؟ اچھا اب ایک ابو کی تو بات ہو گئی، اب ایک ابو کی تو ہاں اب دوسرے پہ آ جاؤ۔ استاد بھی ہمارے ابو ہے، استاد بھی ہمارے۔ اچھا تم قرآن یاد کرو گے، تم قرآن پڑھو گے تو یاد کس کو ہوگا، تم کو کہ استاد کو؟ اچھا تم استاد کو دیتے ہو کچھ پیسے؟ 200 روپے ہر مہینے، 500 روپے، 1000 روپے؟ سمجھ میں آیا؟ استاد کو روز کھانا دیتے ہو تم؟ تمہارے گھر پہ سلاتے ہو استاد کو؟ کوئی تعلق ہے استاد کے ساتھ ایسا پیسے ویسے دینے کا؟ لیکن اس کے باوجود تم کو استاد کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں کہ بھائی بال کٹا لے، بھائی ٹریک سوٹ چھوڑ دے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں ہم؟ استاد زلفیں رکھنا سنت ہے، استاد ہاں۔ اور کوئی کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ کوئی یہ جواب دیتے استاد ابھی ہمارے وہاں شادی ہے۔ کیا جواب دیتے؟ ہمارے یہاں شادی ہے۔ تو اب شادی ہو کہ کچھ بھی ہو، سنت تو سنت ہی ہے نا۔ ایسا کہیں لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں کہ شادی ہو تو شیطان کے طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا۔ نیچے دیکھنے والا اوپر دیکھے، ایسا کہیں لکھا ہے کہ شادی ہو تو شیطان کے طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ کس پر عمل کرنے کا شادی ہو تو بھی؟ اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر۔ ابھی تم لوگوں کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی میں نے، تو اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا ترجمہ، اس کا میننگ کیا ہے معلوم ہے؟ ارے انگلش میں تم کو بولا جاتا ہے فین، تو فین کا مطلب کیا ہے؟ ڈاگ کا مطلب کیا ہے؟ کیٹ کا مطلب کیا ہے؟ گوٹ کا مطلب کیا ہے؟ باتھ روم کا مطلب کیا ہے؟ ارے سب آتا ہے نا سمجھ میں۔ ایپل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں سفرجن کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہوا؟ میننگ ہوا۔ تو جو آیت تمہارے سامنے پڑھی میں نے، کون سی پڑھی؟ کوئی ہے حافظ؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں پڑھ۔ ہاں دیکھو صحیح جواب دیا اس نے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کا میننگ کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ ہے نہیں معلوم ہے؟ بتاؤں میں؟ بتاؤں؟ کیوں بتاؤں؟ کوئی کچھ دینے والا ہے مجھے؟ سمجھ میں آیا؟ تو استاد بھی ایسا ہی کرتے نا، کبھی بولتے کچھ دے گا تو بتاؤں۔ کسی نے کسی کو بولا ہے استاد نے ہے کہ میرے لیے کیڈبری لے کے آنا تو میں بتاؤں گا، دال چاول لے کے آنا، روز گارڈن لے کے آنا تو بتاؤں گا۔ سمجھ میں آیا؟ استاد بھی ایسے ہی بتاتے نا، فری میں، مفت میں بتاتے کہ نہیں استاد؟ سمجھ میں آیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیزیں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اس کو فخذوہ مضبوطی سے تھام لو۔ اس کو کیا کرو؟ دیوالی ویکیشن آتا ہے تو ہم مضبوطی سے تھام لیتے نا ضد کو کہ ساپوتارہ جانا ہے مطلب جانا ہے، سنڈے آتا ہے ہوٹل میں جانا ہے مطلب جانا ہے، اور نہیں لے جاتے تو کتنا کھوٹا لگتا ہے ہم کو۔ ابو اب میں تمہارے سے کیا نہیں کروں گا؟
ارے بولتے کہ نہیں ایسا کہ نہیں بولتے؟ اگر میرا موبائل نہیں آیا تو اب میں تمہارے سے بات نہیں کروں گا. سب کے پاس موبائل ہے, میرے پاس موبائل. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول جو چیزیں لے کر آئے اس کو کیا کرو؟ ارے جواب دو. اس پر عمل کرو, اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کے رسول کیا کیا چیزیں لے کر آئے؟ ماں باپ کی اطاعت کرنا, ماں باپ کی سنت کے مطابق لباس پہننا, نمازیں پڑھنا, اور بولو جلدی, قرآن پڑھنا, روزہ حج کرنا, اور زکوٰۃ دینا, اور مدرسے میں جا کے قرآن کریم کو یاد کرنا, سیکھنا اور اس کو سمجھنا. دیکھو سیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم سیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ناظرہ یاد کرنا. ناظرہ, اچھا. قرآن کریم کو یاد کرنا یعنی حفظ کرنا. قرآن کریم کو یاد کرنا یعنی, اور قرآن کریم کو سمجھنا یعنی عالم بننا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہاتھ اٹھاؤ, کون کون حافظ اور عالم بنے گا؟ سچی بولتے ہیں کہ خالی الو بناتے ہیں؟ پکی بات ہے؟ کون وعدہ کرتا ہے بال کٹانے کا؟ ہاتھ اونچا کرو. ہاں بھلے شادی کے بعد, لیکن کون وعدہ کرتا ہے؟ یاسین, پکی بات ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھایا معاذ نے. ہاں دیکھو اس کے بال کیسے, کھڑا ہو جاؤ. دیکھو ایسے بال رکھنے کے, کیسے رکھنے کے؟ ہاں. اور کوئی کہے نا تم کو کہ یار تو ٹکلو رہتا ہے, کیا کہے کوئی؟ تو کہنے کا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. چلو بیٹھ جاؤ. اب کوئی ٹکلو کہے تو میں اس کا جواب سکھاتا ہوں تمہارے کو, اس کا جواب سکھاتا ہوں. پہلے کے زمانے میں ہمارے وہاں کیسا ہے؟ برف والا فیملی. کیسا ہے ہمارے یہاں؟ ہاں, ٹیلر والا فیملی, فیورٹ والا فیملی, گھاس والا فیملی. ایسی فیملی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہے سوپاری والا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں سب فیملی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہوتی تھی؟ ہاں, سب قبیلے ہوتے تھے, خاندان ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ ہاں. کیا ہے؟ کسی کا نام تو قریش ہے, کسی کا نام قریش ہے, کسی کا نام اوس ہے, کسی کا نام خزرج ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے مختلف قبیلے ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ قبیلے ہوتے تھے. تو وہ قبیلے کے لوگ, پہلے کے زمانے میں ایک بائک ہوتی تھی, کار ہوتی تھی, تو لوگ کس پہ سفر کرتے تھے؟ گھوڑے پہ. اور گدھے پہ بھی سفر کرتے تھے. کس پہ؟ اور خچر پہ. یہ 4 چیزوں پہ سفر کرتے تھے. اب گھوڑوں کے کلر کتنے آتے؟ 4 یا 5, 4 یا, لیکن لوگ کتنے سارے ہوتے تھے؟ ہزاروں لوگ ہوتے تھے. تب ان کے گھوڑے, ان کے گدھے, ان کے خچر اور ان کے اونٹ آپس میں مل نہ جاوے نا, اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ایسے اپنے جانوروں کے بال آڑے تیڑے کاٹتے تھے. ادھر سے شمشان ہے, ادھر سے صفاچٹ ہے, اور ادھر سے بڑے بڑے بال. سمجھ میں آیا؟ ایسے گدھے کے بال کاٹتے تھے. خچر کے بال کیسے کاٹتے تھے معلوم ہے؟ ایسے بیچ میں سے بال کاٹ دیے. تو بھائی یہ اس قبیلے کا خچر ہے. بال کٹے ہوئے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس قبیلے کا جانور ہے. یہاں کے بال سائیڈ میں سے کٹے ہوئے تو یہ اس قبیلے کا گھوڑا ہے. وہاں بال اوپر سے چھوٹے اور نیچے سے بڑے تو یہ اس قبیلے کا جانور ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن آج وہ جانوروں کی فیشن کو, آج وہ جانوروں جیسے طریقے پہ بال کٹانے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ اور ہم بہت ہینڈسم لگتے ہیں. ارے ہینڈسم اور سمارٹ نہیں لگتے, بلکہ کیسے لگتے ہیں؟ دیکھ کون بولا ہینڈسم؟ کیسے لگتے ہیں ہم؟ پہلے کے زمانے کے خچر جیسے لگتے ہیں. ابھی تم کو کوئی بولے گدھا تو اچھا لگے گا, کوئی بولے انسان تو انسان ہے تو کیوں برا لگے گا, اور گدھے کو گدھا بولے گا تو برا لگے گا. وہ گدھا ہی ہے تو اس کو گدھا ہی بولیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ آڑے تیڑے بال رکھنا یہ کیسا ہے؟ جانوروں جیسا ہے. کیسا ہے؟ تب کون انسانوں جیسے بال کٹوائے گا؟ ہاں چلو اب ایک جز تو ہو گیا, آدھے سوال کا جواب ہو گیا. اب باقی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا فرمایا؟ ارے بولو زور سے. ہاں,
اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے کیا کرو؟ بچو اور رک جاؤ۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ بچنا کیسے ہے؟ روم میں بیٹھ کے تو گاڑی کے نیچے چھپ کے بچنا ہے؟ کیسے بچنا ہے؟ اس پر عمل کر کے بچنا ہے۔ کس سے کیسے بچنا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے کن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے؟ دیکھو، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ کیا بولنے سے؟ جھوٹ بولنے سے۔ اب جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور تم جھوٹ نہیں بولو گے، اس کا مطلب تم جھوٹ سے بچ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تم جھوٹ سے بچ گئے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے، مذاق مذاق میں بھی جھوٹ بولتے، کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ او میرے ابو تو پہلے مالے پہ سے ڈائی مارتے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے ابو تو پہلے مالے پہ سے ڈائی مار دیتے۔ تو دوسرا کیا بولتا ہے؟ اس کے ابو پہلے مالے پہ سے مار دیں، میرے ابو تو سیڑھی بھی نہیں اتر سکتے جلدی، لیکن اب اپنے بھی ٹھوکو نا، اپنے بھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو نہیں معلوم ہے، ہم گئے تھے نا ساپوتارا، میرے ابو تیسرے مالے پہ سے کود گئے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مذاق مذاق میں جھوٹ ہوا۔ کیسا جھوٹ ہوا یہ؟ لیکن یہ بولنا بھی حرام ہے، یہ بولنا بھی کیا ہے؟ تو آج سے کون کون جھوٹ بولے گا اور کون نہیں بولے گا؟ سمجھ میں آیا؟ چلو بیٹھ جاؤ بس جلدی جلدی، اب ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ چغلی کرنا۔ کیا کرنا؟ چغلی کرنا بھی حرام ہے۔ کیا کرنا؟ چغلی کرنا بھی حرام ہے۔ چغلی کا معنی کس کو معلوم ہے؟ چغلی کا مطلب کس کو معلوم ہے؟ ہاں تو بول، فیاض کے بیٹے۔ ہاں دیکھو، چغلی کرنا یعنی ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم کیا ہے؟ کلاس میں بیٹھے، ابھی ٹیچر آئی نہیں ہے کلاس میں، ٹیچر آئی نہیں ہے کلاس میں، اور دیکھا کہ یہ دونوں لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ یاسین اور عادل باتیں کر رہے ہیں۔ تو ٹیچر آوے نا تو یاسین اور عادل کے ساتھ ایک دم اچھا ویوہار رکھنے کا۔ کیا یاسین بھائی اچھے ہیں نا، اپنے جائیں گے ساتھ میں کھانے۔ اور جیسے ہی یاسین اور عادل کہیں گئے، ٹیچر آپ نہیں آتے ہو، بہت باتیں کرتے ہیں لوگ اور بہت مستی کرتے ہیں، یہ تم کو کہہ دیا ہے میں نے، ٹیچر آپ نہیں آتے ہو تو ہاں بہت مستی کرتے اور بہت باتیں کرتے۔ پھر ٹیچر آ کے یہ لوگ کو کیا کرے گی؟ حالانکہ باتیں کرنے میں اور مستی کرنے میں یہ بھی تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ ٹیچر کو چغلی کری۔ تو آج سے کون کون چغلی کرے گا بھائی؟ استاد کو کون کون نام بفائے گا؟ بولتے ہیں نام بفا دوں گا استاد کو۔ کون نام بفائے گا استاد کو؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کوئی غلط کام کرے، کوئی ہم پہ ظلم کرے، کوئی خالی خالی ہم کو مارے تو استاد کو کہہ دینے کا کہ ہم کو خالی خالی مارتا ہے، ایک گھاس والا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی خالی خالی ظلم کرے تو کیا کرنے کا؟ کہہ دینے کا، اس کے ساتھ مارا ماری نہیں کرنے کی۔ اور کیا فرمایا؟ 2 چیزیں ہوئی، ایک تو جھوٹ نہیں بولنے کا، دوسرا نمبر 3 پہ غیبت نہیں کرنے کی۔ نمبر 3 پہ غیبت نہیں کرنے کی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے دوست کے سامنے اگر ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو بات کرنے سے اس کو برا لگے، تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی ایسی بات کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھو، اب اللہ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا۔ اے بچہ، اللہ نے کسی کو گورا بنایا اور کسی کو کیا بنایا؟ اچھا، اب وہ گورا آدمی ہے، وہ کالے کے جانے کے اوپر کیا کہتا ہے خبر ہے؟ عجیب کالا آدمی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں، کالو سنگھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے بچے کالو سنگھ کہتے ہیں کہ کالو سنگھ ہے۔ تو کالو سنگھ نہیں کہنے کا، کالو سنگھ اس لیے کہ تم اس کو منہ پہ کالو کہتے تو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا۔ اچھا، اللہ نے کسی کو ہاتھ نہیں دیا ہے، یا ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ہم اس کو منہ پہ لولا کہتے ہیں؟ ارے کہتے ہیں منہ پہ لولا۔ کسی کی آنکھ نہیں ہے، منہ پہ کانا کہتے ہیں، اور وہ جاوے پھر کہ وہ کانیاں ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی۔ آگے اللہ نے اور اس کے رسول نے 4تھی تعلیم دی اس سے بچنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو چڑھایا مت کرو۔ جھوٹ ہو گیا، چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی۔ 4 نمبر پہ کیا آیا؟ ہاں، ایک دوسرے کو چڑھاؤ مت۔ ہم کیا نام پاڑتے؟ کسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈوریمون ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جاڑیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں،
کسی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پتلا ہوتا ہے تو ایک کھیکڑی ہے، سمجھ میں آیا؟ لمبا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمبو ہے، اور بٹکا ہوتا ہے تو بٹوک ہے، کیا کہتے ہیں؟ بٹوک ہے۔ تو اگر تم اس کو منہ پہ یہ کہتے ہو بٹوک ہے، لمبو ہے، تو کبھی کبھی تو وہ چلا لے گا، لیکن ہمیشہ بولو گے تو کیا ہوگا پھر؟ جھگڑا ہوگا۔ اس سے بھی اللہ کے قرآن نے منع فرمایا۔ سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت بلایا کرو۔ نمبر 5 پہ اللہ نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا مت کرو۔ کیا فرمایا؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ تو میری جگہ پہ کیوں بیٹھا تھا؟ چل ہٹ جا میری جگہ پہ سے۔ ارے تمہاری جگہ پہ بیٹھا، تم اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں میری گاڑی رکھی تھی، تو کیوں میری گاڑی پہ آ کے بیٹھ گیا؟ ارے سمجھ میں آیا؟ تو کیوں میری گاڑی پہ آ کے بیٹھ گیا؟ تیری گاڑی پہ بیٹھ گیا تو تیری گاڑی کی ویلیو کم ہو گئی، تیری گاڑی ٹوٹ گئی، تیری گاڑی گھسا گئی۔ سمجھ میں آیا؟ تو جھگڑا نہیں کرنے کا، سمجھ میں آیا؟ اور کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو اس کو بھی کہنے کا جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے کیا کرنے کو کہا ہے؟ رکنے کو کہا ہے۔ کیا کرنے کو کہا ہے؟ ہاں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کی، ہاں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کیا بولا اللہ نے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی تم ماں باپ کو اف تک مت کہو، تم ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ تو ہم تو اف سے آگے اور کیا کیا کہہ دیتے؟ کھانے کے ٹائم پہ نہیں جاتے، امی کو حیران کرتے کہ نہیں؟ امی ابھی میں کھانے وانے کا نہیں ہوں، بعد میں آؤں گا کھانے، تو امی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ پہلے بھائی کو کھانا دیوے، پھر ابو کو دیوے، پھر ہم جب جاوے جب ہم کو دیوے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہم گھر میں کپڑے چینج کرتے تو کیا کرتے؟ اتاری ہوئی کفنی ادھر اڑا کے پھینکتے ہیں، ہماری ٹریک پینٹ ادھر اڑا کے پھینکتے، اور کیا کرتے؟ نہانے بیٹھ جاتے۔ لیکن اس سے کیا ہوتی ہے؟ ماں کبھی کچھ بولتی نہیں ہے، لیکن ماں کو کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہاں سے تمہارا ٹی شرٹ اٹھاؤ، وہاں سے تمہاری ٹریک پینٹ اٹھاؤ، وہاں سے تمہاری کفنی اٹھاؤ، اور اسکول سے آ کے کیا کرتے؟ بیگ اڑا کے پھینکتے، تھاڑ کر کے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ارے پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہی کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اور ہماری ماں ہمارا اتنا کام کرتی ہے، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ امی میں تمہاری یہ بات سننے کا نہیں ہوں، امی کہتے سو جا، امی کیا کہتے ہیں؟ سو جا، ابھی میں سونے وونے کا نہیں ہوں، ابھی میں، ایسا بولتے کہ نہیں؟ امی کہتے ہیں موبائل رکھ دے، امی کیا کہتے ہیں؟ موبائل رکھ دے، پکچر مت دے، کیا کہتے ہیں؟ ابھی 10 منٹ کے بعد سوتا ہوں۔ اے بھائی، کیا کہتے ہیں ہم؟ 10 منٹ کے بعد سوتا ہوں۔ ابو کہتے ہیں فری فائر بند کر، کیا کہتے ہیں؟ فری فائر، بیچ کا بٹن دبا دیتے۔ ابو کہاں ہے؟ کیا کرتے؟ ابو کہاں ہے؟ فری فائر کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ دیکھو ہاتھ اٹھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ فری فائر، پب جی، یہ سب گیم بھی کیا ہے؟ نہیں کھیلنی چاہیے، اور ماں باپ کو الو نہیں بنانا چاہیے۔ تم لوگ سب نے تو باتیں چالو کر دی آپس میں۔ ارے سمجھ میں آیا؟ تو کتنی چیزوں سے بچنے کا بتایا؟ کتنی چیزیں بتائی بچنے کی؟ 5 چیزیں، اور کرنے کی بھی 5 چیزیں بتائی، کرنے کی بھی 5 چیزیں بتائی، اور بچنے کی بھی۔ تو سب اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور آئندہ اتوار سے بھی اگر یہاں پر بیان ہوتا ہے اور آپ سب لوگ آتے ہو تو کیسے آؤ گے؟ ٹوپی پہن کے آؤ گے اور کفنی ازار پہن کے آؤ گے۔ کیسے آؤ گے؟ سمجھ میں آیا؟ او بھائی تو مولوی بنتا ہے، او حافظ صاحب، او حافظ صاحب، سب لوگ تم جو مدرسے جاتے ہو، جو حافظ اور عالم بنتے ہو، وہ لوگ تو ٹوپی پہن کے آیا کرو۔ سمجھ میں آیا؟ آئندہ سے ٹوپی پہن کے آئیو۔ یاسین، سمجھ میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ چلو جلدی ہاتھ اٹھاؤ، درود شریف پڑھو، چلو جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔
واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وأعمالا متقبلا وجسما عاملا ولسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة بعد الموت فتقبل الله منا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا آج سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی تیرے نبی کی مخالفت نہیں کریں گے، کبھی سنتوں پر عمل کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ ہم وقت پر اگر حج کے راستے کھل گئے تو حج کر لیں گے۔ میرے مولا ہم تیری بتائی ہوئی طریقے پر زندگی کو گزاریں گے اور جو طریقے تجھے ناراض کرتے ہیں اس سے ہمیشہ بچیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے کو اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر مرحلے پر عمل کے طور پر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اور جن جن چیزوں کو تیرے نبی نے ناپسند کیا ہے ان چیزوں سے ہم بچیں گے۔ اے اللہ آج سچا پکا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما اور آئندہ تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔